السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حکمت، علم اور اختیارات سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف نبوت بلکہ ایک عظیم سلطنت بھی عطا کی۔ آپ کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں، جانوروں اور دیگر مخلوقات کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ نے جنات اور ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے تھے، جیسے عمارتیں بنانا اور دیگر بھاری کام۔ ہوا آپ کے حکم سے جہاں چاہتے آپ کو لے جاتی۔ ایک بار آپ اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے کہ چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی ملکہ نے باقی چونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں چلی جائیں تاکہ سلیمان اور ان کی فوج کے قدموں کے تلے آ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان اس بات پر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ایک قوم سورج کی عبادت کرتی ہے اور ان کی ملکہ بلقیس ہے۔ آپ نے ہدہد کے ذریعے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئیں اور آپ کی حکمت اور انصاف سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بار آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ سبا کے تخت کو یمن سے فلسطین لے کر آئیں۔ ایک نیک بندے نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کے پاس اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ یہ تعمیر ایک شاندار اور عظیم کارنامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں کھڑے تھے اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کی موت کا علم تب ہوا جب بھیمک نے ان کے عصا کو کھا لیا اور ان کا جسم گر گیا۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم بھیجا تو انہیں ان کی موت کا پتہ نہ دیا مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کا عصا کھا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہنا جانتے تھے۔ عدل و انصاف کرنا خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، عاجزی اختیار کرنا چاہے اللہ نے جتنی بھی طاقت دی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عادل اور حکیم حکمران تھے۔ آپ کے فیصلے دانش مندی کی مثال ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، دو عورتیں ایک بچے کے حق پر جھگڑ رہی تھیں۔ دونوں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ دونوں کو حصہ ملے۔ یہ سن کر ایک عورت نے فوراً کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے لیکن بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت سلیمان نے سمجھ لیا کہ یہی عورت بچے کی حقیقی ماں ہے، کیونکہ اس نے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی ممتا کی قربانی دے دی۔ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان کا تابع کر دیا۔ وہ آپ کے حکم سے بڑے بڑے تعمیراتی کام کرتے، پانی کے اندر سے قیمتی موتی اور جوہرات نکالتے اور دیگر بھاری کام سر انجام دیتے۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اور اس کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بڑے بڑے منصوبے مکمل کروائے، جن میں شاندار عمارتیں، مساجد اور قلعے شامل تھے۔ جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بلقیس کو حضرت سلیمان کی دعوت، حکمت اور بادشاہت نے متاثر کیا۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں یہ باور کروایا کہ دنیاوی بادشاہت اور دولت عارضی ہیں، جبکہ حقیقی طاقت اور حکومت اللہ کی ہے۔ بلقیس نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار انتہائی شاندار تھا۔ آپ کے دربار میں انسان، جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ تمام مخلوقات آپ کے احکامات پر عمل کرتی اور آپ کے سامنے حاضر ہوتی۔
قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کے دربار میں ہدہد جو ایک پرندہ تھا اپنی کمی پر آپ کو جواب دیا کہ وہ ایک اہم خبر لے کر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا کہ حضرت سلیمان ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بہت منفرد ہے۔ آپ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے تھے اور عصا کے سہارے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جنات کو معلوم ہوا کہ وہ ایک طویل عرصے تک آپ کی موت سے بے خبر کام کرتے رہے۔ یہ واقعہ انسانوں اور جنات کے لیے ایک بڑی نصیحت بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ حکمت، بادشاہت اور طاقت پر شکر ادا کرتے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا رہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کو ہمیشہ مقدم رکھا اور ہر فیصلہ اور حکمت دانش مندی سے کیا۔ آپ نے جانوروں، پرندوں اور جنات سب کے حقوق کا خیال رکھا اور ان سے کام لیتے وقت ان کی فطرت کا احترام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیاوی بادشاہت کو اللہ کی وحدانیت کے پیغام کے ساتھ جوڑا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، عدل قائم کرنا اور توحید کا پیغام پھیلانا ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ امید کرتی ہوں یہ اسلامی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید نبیوں اور پیغمبروں کی اسلامی قصے کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔